دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر ایک غلام کے طور پر شروع کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ عثمانیہ سلطنت کی ایک طاقتور رانی بن گئی۔ یہ کہانی ہے خرم سلطان کی، جنہوں نے اپنی ذہانت اور سیاست سے نہ صرف سلطان سلیمان کا دل جیتا بلکہ سلطنت کے مقدر پر بھی اپنا اثر چھوڑ دیا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں خرم سلطان کے اس سفر کے اتار چڑھاؤ کو اور جانتے ہیں کہ کیسے ایک غلام عورت رانی بن گئی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ دوستو، خرم سلطان کا اصلی نام الیگزینڈرا تھا اور وہ یوکرین کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ جوانی کے آغاز میں ہی انہیں کریمین تاتارس نے پکڑ کر غلام بنا لیا تھا اور پھر انہیں استنبول کے غلاموں کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ دوستوں، آئیے پہلے جانتے ہیں کہ کریمین تاتارس کون ہوتے ہیں۔ کریمین تاتارس ترک لوگوں کا ایک قبیلہ ہے جو اصل میں کریمیا علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور کریمیا آج کل یوکرین کا حصہ ہے۔ یہ لوگ پرانے وقت سے کریمیا میں رہتے آئے ہیں اور اپنی الگ زبان، روایت اور تہذیب رکھتے ہیں۔ چلیے اب اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب خرم سلطان کو توپکاپی پیلیس میں سلطان سلیمان کے حرم میں بھیج دیا گیا، جہاں ان کا مقصد صرف غلامی کرنا اور سلطان کے عیش و آرام کا خیال رکھنا تھا۔ لیکن خرم سلطان کا اقبال بلند تھا اور ان کی ذہانت اور حسن نے جلدی ہی سلطان سلیمان کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ خرم سلطان نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ان کی سیاسی سمجھ اور علمی مہارت بھی سب کو حیران کر دینے والی تھی۔ سلطان سلیمان نے ان کی یہ کوالٹیز پہچان لی اور خرم سلطان ان کی مقبول ترین رفیق بن گئی۔ خرم سلطان کا مقام حرم میں جلدی ہی بڑھ گیا، جو ان کے دشمنوں کے لیے ناقابلیت برداشت بن گیا۔ اس دور میں سلطان کے حرم میں سیاست اور سازش ہونا عام بات تھی، جہاں ہر عورت اپنی مقبولیت بڑھانے اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش میں تھی۔ خرم سلطان نے اپنے مخالفین سے نپٹنے کے لیے ذہانت اور سیاستی چال کا سہارا لیا۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ خرم سلطان کی سب سے بڑی دشمن ماہی دیورن سلطان تھی، جو سلطان سلیمان کی پہلی رفیق تھی اور ان کا بیٹا مصطفیٰ طاقتور ولی عہد مانا جاتا تھا۔ خرم سلطان نے اپنی سیاستی چال سے نہ صرف سلطان سلیمان کے دل میں اپنی مضبوط جگہ بنائی بلکہ مصطفیٰ کے کارناموں کو بھی سلطان کے سامنے بیان کیا، جو آخر کار اس کی موت کا سبب بنا۔ اس طرح خرم سلطان اپنے مقصد حاصل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے راستہ صاف کرتی گئی۔ خرم سلطان کا مقام صرف سلطان سلیمان کی رفیقہ تک محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے سیاست میں بھی اپنا حصہ ڈالا اور سلطان سلیمان کے فیصلوں پر اپنا اثر دکھایا۔ سلطان کے حکومتی امور اور جنگوں کے فیصلوں میں بھی خرم سلطان کا مشورہ شامل ہوتا تھا، یہاں تک کہ سلطان نے انہیں ایک خطاب بھی دیا، حسیکی سلطان، جو پہلی مرتبہ کسی غلام کو ملا۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ حسیکی سلطان کا مطلب ہوتا ہے سلطان کی پسندیدہ۔ خرم سلطان نے سلطان سلیمان سے نکاح بھی کیا، جو اس وقت کا ایک بہت ہی غیر معمولی فیصلہ تھا، کیونکہ اس دور میں سلطان ہمیشہ اپنی حرم کی رفیقاؤں کو غلام کے طور پر رکھتا تھا اور نکاح کا درجہ نہیں دیتا تھا۔ اس فیصلے نے خرم سلطان کی مقبولیت اور طاقت کو اور بڑھا دیا۔ خرم سلطان کی وفات 1558 میں ہوئی، مگر ان کا اثر اور ان کی کہانی آج بھی یادگار ہے۔ خرم سلطان نے اپنے بچوں کے ذریعے اپنے وراثت کو آگے بڑھایا اور انہوں نے بھی سلطنت عثمانیہ میں اپنی جگہ بنائی۔ ان کا مقبرہ سلطان سلیمان کے ساتھ ہی سلیمانیہ مسجد میں ہے، جو ان کی زندگی کے عشق اور سیاست کا ایک نشان ہے۔ دوستوں، خرم سلطان کا سفر ایک غلام سے رانی بننے کا صرف ایک شخصیت کا سفر نہیں بلکہ ایک مثال ہے کہ کیسے طاقت، ذہانت اور عزم سے کوئی بھی انسان اپنے مقام کو بدل سکتا ہے۔ خرم سلطان نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سیاسی اور اخلاقی فیصلے لیے، جنہوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ اگر آپ کو خرم سلطان کا یہ سفر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جے ہند۔